السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال تعالی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہات المؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی فانہم خیارکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اس کائنات کے اندر سب سے عظیم بزرگ تر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور ان کے بعد اس سرزمین پر اللہ جل جلالہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو جو عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائی ہیں وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی، اور ان میں بھی پھر جو اہل بیت ہیں ان کی شان ہی عظیم اور بڑی ہے، اور اہل بیت میں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کا تذکرہ چل رہا، اور اس میں بالخصوص اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں الحمدللہ یہ چوتھا جمعہ ہے کہ اماں جی کے محاسن، اماں جی کی عظمتیں، اماں جی کے فضائل، اماں جی کی ہر صفت اگر ہم بیان کریں جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے لیے زندگیاں چاہیے، ایسے ہی ان کی ہمراہی میں رہنے والی ہماری امی جان اور دیگر امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے بارے میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ بہرحال اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا 11 ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ ذہینہ، زاہدہ، ذکیہ اور سب سے زیادہ فقیہہ اور سب سے زیادہ عظمتوں والی اس لیے بھی اماں جی خود فرماتی ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، باقی ہماری ماؤں میں سے کسی ماں نے بھی جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زملونی زملونی اور یہ دثرونی دثرونی، اس وقت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ جب وہ آئیں تو مجھے بتانا، تو ان کے حالات میں میں نے یہ واقعہ بیان فرمایا، عرض کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اطلاع دی، اماں جی نے اپنے بال کھول دیے، پوچھا اب بھی ہے؟ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اب نہیں ہے، شرما کے پیچھے ہو گیا، فرمایا یہ فرشتہ ہے۔ لیکن اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں جی کی ہمراہی میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ بہرحال اتنی عظمتوں کے باوجود، اتنی خیروں کے باوجود رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اماں جی ارشاد فرماتی ہیں کہ ایسا اکثر ہوتا تھا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو دھوتی تھی
ابھی اس کی تری باقی ہوتی تھی وہی پہن کر مسجد تشریف لے جاتا تھا۔ ہمارے ہاں کتنے کپڑے ہوتے ہیں، یہ سوٹ نہیں، وہ بھی نہیں، وہ نہیں، کتنے سوٹ ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں فہم سلیم نصیب فرمائے۔ تو اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ صرف ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، جبکہ آقا کا ارشاد میں نے پچھلے جمعے سنایا تھا آپ کو کہ عائشہ مجھے اللہ نے اختیار دیا کہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں، لیکن میں نے جبرائیل سے مشورہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے تواضع، انکساری، عجز کا مشورہ دیا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا نبی عام بندوں جیسا بندہ بن کے رہوں، میرے اندر نخوت، غرور، تکبر، عجب، کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہ آنے۔ تو بہرحال اماں جی رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی حالت یہ تھی کہ ان کی ایک باندھی، اس نے ایک کپڑا پہنا ہوا جس کی قیمت اس زمانے میں 5 درہم بنتی تھی۔ تو اماں جی فرمانے لگی اس کو دیکھو، اس کو قبر یاد نہیں، اتنا قیمتی جوڑا پہنا ہوا ہے۔ اور اماں جی فرماتی ہیں میرے پاس بھی ایک ایسا قیمتی جوڑا تھا، لیکن وہ قیمتی جوڑا میرے پاس جو تھا وہ میں اپنے گھر میں رکھتی تھی، اور مدینہ منورہ کی کسی بھی نئی دلہن کو سجانا ہوتا تھا تو وہ مجھ سے وہ کپڑا مانگ کے لے جاتی تھی، دلہن کو سجاتی تھی اور اس کو رخصت کرتی تھی، پھر مجھے واپس کر دیتی تھی۔ اللہ اکبر، خدمت خلق بھی ہو رہی ہے، اور اس سے اپنے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں کتنی آسائشیں، کتنی آرام دہ چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی تکیہ لگا کے کھانا نہیں کھایا۔ فرمایا کرتے تھے میں تو غلام کی طرح بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتا ہوں، بہت ہی عجز کے ساتھ، محتاج سمجھ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو تناول فرمایا کرتے تھے، اور امت کو تعلیم دی ہے کہ کھانے کی عظمت، کھانے کی قدر، اللہ کی شکر اسی بات میں ہے کہ کھانا بہت ہی انکساری اور عجز کے ساتھ کھایا، کثرت سے روزے رکھا کرتی، بہت شب بیدار تھی، روزہ رکھا کرتی تھی، اور کتنے روزہ رکھا کرتی تھی۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے حقیقی بھانجے ہیں، انہوں نے عرض کیا اماں جی، خالہ جی، اتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے، آپ نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا ہوا ہے، عرفے کے دن کا، اور اس گرمی کی وجہ سے سر میں پانی چھڑکتی ہیں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا میرے پیارے بیٹے، جب سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں، تو میں نے کبھی اس روزے کو نہیں چھوڑا، کبھی اس روزے کو نہیں چھوڑا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال موجودہ، 1 سال آئندہ، 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے سے۔ اماں جی ہمیشہ رکھتے، اور نفل بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، چاشت کے نفل 8 پڑھتی تھی، اس کا بہت اہتمام کرتی تھی، اور فرماتی تھی کہ اگر میرے والدین بھی قبر سے اٹھ کے آ جائیں، ان کی خدمت کرتے ہوئے بھی یہ نفل نہیں چھوڑوں گی۔ اتنے نفلوں کی پابند تھی، چاشت کے نفلوں کی اتنی پابند تھی، بہت پابندی کے ساتھ ان نفلوں کو ادا فرمایا کرتی تھی۔ اور اماں جی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے احکام شریعہ کی پابند تھی کہ کوئی بھی عمل کان میں پڑ جاتا اس کو بلا چوں چرا تسلیم فرماتی تھی۔ ان کی ایک باندھی ہے معاذہ، وہ ایک دن کہنے لگی کہ جب ہمیں اللہ جل جلالہ نے نہانے پر نماز کی معافی عطا فرمائی ہوئی ہے تو روزوں کی معافی کیوں نہیں ہے؟ روزے رکھنے پڑتے ہیں، نماز معاف ہو جاتی ہے۔
تو اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے ارشاد فرمایا احروریت انتی، کیا تو نیچری ہے؟ نیچری کہتے ہیں کہ عقل میں جو بات آئے وہ تو مانیں گے، جو عقل میں بات نہ آئے وہ نہیں مانیں گے۔ یہ اس زمانے میں بھی تھے، اس کے بعد معتزلہ رہے، اور آج کے معاشرے میں نیچری بہت سارے۔ اگرچہ اجماع امت ہو کسی معاملے میں، میں ایک مثال دینے لگا، امت کا اجماع ہے، اماں جی خود فرماتی ہیں، صحیح بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں، دیگر احادیث کتب میں الفاظ موجود ہیں کہ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا شوال کے مہینے میں جب 6 سال کی عمر تھی نکاح ہوا، شوال ہی کے مہینے میں 9 برس کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے، لیکن آج کے نیچری، عقل کے پرستار، عقل کو ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس پہ اجماع امت ہو، اکابر امت، اس پر سارے کے سارے کتنے نام لوں، اگر میں صرف ان کے نام لوں ہمارا وقت سارا یہ نہیں بلکہ کئی دن ضرورت ہے ان ناموں کے لینے کی، کہ اتنے سارے نام ہیں امت میں جنہوں نے یہ بات لکھی۔ اور اسی طرح عقل میں نہیں آتا کہ جادو ہوتا ہے۔ معوذتین کیوں نازل ہوئی؟ آخری 2 صورتیں کیوں نازل ہوئی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پوری 11 آیتیں ہیں دونوں صورتوں کی۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کے اطلاع فرمائی کہ آپ کو لبید ابن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے مل کر یہ عمل کیا ہے اور یہ فلاں کنویں سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب بتایا صحابہ نکال کے لائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو پڑھتے جاتے تھے اور پھونک مارتے جاتے تھے، وہ گرہ کھلتی جاتی تھی۔ 11 کی 11 گرے کھلی ہیں اور 11 آیتیں مکمل ہوئی ہیں، تو یہ عمل مبارک پورا ہوا۔ لیکن آج کا نیچری، عقل کا پرستار، وہ کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس پر امت کا اجماع ہے، جس پر امت کے اکابر اہل سنہ والجماعت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کی لا تعداد، اور پھر ان کے شاگرد، اور آج تک امت کے کتنے افراد یہ ساری باتیں تسلیم ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کے بارے میں امت کو آگاہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس اجماع کا بھی انکار، اور صرف نیچری عقل پرست ہونے کی وجہ سے یہ سارا۔ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا نے معاذہ سے یہ فرمایا تو بھی نیچری ہو گئی ہے، تو بھی عقل کی پرستار ہو گئی ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں مسلمات میں سے ہیں، ساری چیزیں مسلمات میں سے ہیں۔ اور اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ایک چیز ہمارے سامنے رکھی ہے۔ منع کردہ اسلام کی چیزوں سے کتنا گھبراتی تھی۔ تشریف لے جا رہی ہیں اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راستے میں ایک گھنٹی کی آواز پڑی، وہیں روکی تاکہ اب مزید میرے کان میں یہ آواز نہ پڑے۔ جب آواز بند ہوئی پھر تشریف لے۔ اسی طرح اماں جی نے ایک مکان کرائے پہ دے رکھا تھا، کرائے پہ مکان دے رکھا تھا، وہاں جو رہائش پذیر تھے وہ غلط کام میں مشغول ہو گیا، شطرنج کھیلنے لگ گئے، تو اماں جی نے فرمایا اس سے باز ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں مکان سے نکلوا دوں گی۔ یعنی ہر معاملے میں اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے کہ کس انداز سے اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا امت کے سامنے ایک ایک چیز کو رکھتے تھے۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، قاسم محمد بن ابی بکر کے بیٹے، ابو بکر کے پوتے اور اماں جی کے بھتیجے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میری عادت تھی میں جب بھی گھر سے نکلتا پہلے اپنی
پھپھی صاحبہ کے ہاں حاضری دیتا۔ ایک دن میں گیا، دیکھا پھپھی جی نماز میں مشغول ہے، اور ایک آیت مبارکہ سورہ طور کی، اللہ نے آخر کار ہم پر احسان فرمایا، ہمیں جلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے اللہ نے محفوظ فرمایا۔ یہ آیت سورہ طور کی آیت نمبر 27 مسلسل پڑھ رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، بار بار یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر فرماتے ہیں میں کھڑا انتظار کرتا رہا کہ ابھی سلام پھیریں گی، ابھی رکوع کریں گی، ابھی رکوع کریں گی۔ جب میں تو اکتا گیا، پھپھی صاحبہ یہی پڑھے جا رہی ہیں، میں چلا گیا۔ میں نے کہا دیکھا سلام آج نہ سنا، اور پھپھیاں ناراض بڑی چھتی ہوتی ہیں، سچی بات ہے۔ تو لیکن قاسم بن محمد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں بازار چلا گیا، اپنی ضرورتیں پوری کی، سودا سلف خریدا، بیچا، جب واپس آیا تو پھپھی صاحبہ پھر اسی میں لگی، اتنی لمبی نماز پڑھ کے بتائی، اور چاشتی نماز پڑھ رہی، اور بار بار ایک آیت پڑھ رہی کہ آخر کار اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ جلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے اللہ نے ہمیں محفوظ فرمایا۔ ہمیں قرآن حکیم پڑھتے ہوئے کس آیت پر رونا آتا ہے، کس آیت کو پڑھ کر ہم اکابر کو دیکھا ہے، سورہ یاسین کی آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں آج میرے خاص بندوں سے الگ ہو جاؤ، آج مجرم اور میرے مومن مخلص بندے اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ساری رات امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ایک آیت مبارکہ کا دیا، پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ اماں جی سے سیکھا ہے کہ کتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی کے قلب و ذہن کے اندر یہ بات راسخ فرمائی ہوئی تھی کہ جتنا بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رونا آئے، اتنا اللہ کے سامنے روتے رہو۔ پھر کتنا بڑا احسان اس گھرانے کا۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ ساتھ تھے، ہم جا رہے تو ایک جگہ رکے، اور اللہ کی شان جب رکے، رات تھی، میرے ہار کی لڑی ٹوٹی اور ہار گر گیا، ان کو تلاش کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلاش کرو گے، ہاں اگر بیوی کا ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو خاوندوں کو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ان کے ساتھ ایسا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ صحابہ میں بھی ڈھونڈا، نہیں، رات ہو گئی اور صحابہ پریشان، ارد گرد پانی نہیں ہے، اور پانی کے بغیر فجر کی نماز آ رہی ہے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، میں ابو بکر کے پاس چلا گیا، میں نے کہا ابو بکر یہ تمہاری وجہ سے، تمہاری بیٹی کی وجہ سے یہ سارا قافلہ رکا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی وقت اٹھے، اماں جی فرماتی ہیں وہ آئے، میرے پاس آ گئے، مجھے ڈانٹا، مجھے جو کہنا چاہتے تھے کہا، میں نے سن لیا اور ساری باتیں سنی، بہت کچھ ڈانٹا، اور اس کے ساتھ ہی میری کوکھ میں کیا کہتے اس کو کچھ چبوتے رہے، اور میں نے سی تک نہیں کی، اس لیے کہ میرے آقا رحمت کائنات، فخر موجودات، خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ الوف و تحیات و سلام میری گود میں سر رکھے ہوئے استراحت فرما رہے ہیں۔ میں ان کی وجہ سے نہ حرکت کرتی ہوں نہ بولتی ہوں، ابو بکر بار بار مجھے وہ کچولے دے رہے ہیں، اور مجھے میں آرام سے، اور اس کے بعد ابھی صبح ہو گئی، بڑی پریشانی، اب کیا کریں گے؟ تو اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم کی آیتیں اتاری کہ اگر ایسا تمہارے ساتھ معاملہ ہو جائے کہ ارد گرد ایک ایک میل تک پانی نہ ملے، اور اگر تلاش کرنے نکلو تو سورج نکل آئے، وقت نکل جائے نماز کا، اور پانی بھی تمہارے پاس نہیں ہے، اور تمہیں نماز بھی پڑھنا ہے، تو تمہیں پھر تیمم کرنا ہوگا۔ اللہ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے
کہ اے آل ابو بکر، آپ کے امت پر کتنے احسانات ہیں، کتنی آسانیاں، کتنی سہولتیں، کتنی امت کے لیے ایسی آسان چیزیں اللہ سے جل جلالہ نے تمہاری وجہ سے نازل فرما دی ہیں کہ اگر تمہارا خاندان، تمہاری بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میری اور آپ کی امی جان یہ معاملہ نہ کرتی، ان کا ہاتھ نہ ٹوٹتا، تو یہ تیمم کا معاملہ ہمیں سمجھ نہ آتا۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں ہے، اگر غسل کی ضرورت پڑ گئی، ایک تو ہے نا وضو کی ضرورت، اگر غسل کی ضرورت پڑ گئی تو اس کے لیے بھی یہی تیمم ہے۔ ایسے نہیں ہے جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ لشکر کے امیر تھے، پوری جماعت کمانڈ ان کے پاس تھی، ان کو غسل کی ضرورت پڑی اور وہ یہ مسئلہ جانتے نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے لیے یہی تیمم کیا جاتا ہے۔ تو تیمم کا پتہ تھا لیکن غسل کے تیمم کے بارے میں معلومات نہیں تھی۔ انہوں نے اٹھے، مٹی میں لوٹ پوٹ اور پورے جسم کو مٹی سے لت پت کر کے پھر نماز پڑھائی، اور آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت ایسے ہوا۔ فرمایا اللہ کے بندے تیمم کر لیتے حضرت، وہی تیمم جو وضو کے لیے کیا جاتا؟ فرمایا ہاں وہی تیمم۔ فرمایا اگر وہی تیمم وضو کے لیے جو کرتے ہیں غسل کے لیے کیا جائے، جسم کے اندر پنڈلی کی ہڈیوں میں جو گدا، اس کے اندر بھی جو گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کی بھی صفائی فرماتا ہے۔ اور اللہ کی شان، سب نے نماز پڑھی، تیمم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابہ نے پڑھی، اور جس اونٹ پر سوار تھی اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا، جب اس اونٹ کو کھڑا کیا اس کے نیچے ہار تھا، اس کے نیچے ہار تھا۔ اور اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر جیسے کچھ لوگوں کے عقائد ہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ ہار تو اونٹ کے نیچے ہے تو اتنے پریشان کیوں ہوتے؟ سب صحابہ کیوں پریشان ہوتے؟ تو اللہ نے بہت سارے مسائل، بہت ساری عقلی چیزیں اور بہت ساری فطرت سلیمہ کے مطابق چیزیں اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے سارا کچھ عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اماں جی کے کیا لگتے ہیں، بھانجے ہیں، اسماء کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اماں جی مجھے آپ کے فقیہہ ہونے پر، آپ کی بہت بڑی ذہینہ ہونے پر، زاہدہ ہونے پر کوئی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ آپ کو عرب کے احوال، عرب کے واقعات، عرب کے بارے میں اشعار، نساب، فلاں کا یہ نسب ہے، فلاں کا یہ نسب ہے، اس پر بھی تعجب نہیں ہے کیونکہ آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ مجھے تعجب ہے اس بات پر، فقیہ ہیں آپ، کوئی تعجب نہیں، نصاب کی ماہر ہیں، کوئی تعجب نہیں، عرب کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں، کوئی تعجب نہیں۔ تعجب اس بات پر ہے کہ آپ طب بھی جانتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ڈاکٹر بھی ہیں، معالج بھی۔ فرمایا میرے پیارے بیٹے کیوں تعجب کرتے ہو؟ اس پر آپ کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آخری زمانہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے، لوگ دور دور سے مختلف قسم کے اطباء، مختلف قسم کے ذہین لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے علاج بتاتے تھے، اس کے لیے یہ علاج ہے، یہ علاج ہے۔ وہ سارے علاج میں کرتی تھی، وہ سارے کام میں کرتی تھی، اس لیے مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ طب میں کیا، کہاں، کس انداز سے، کیسے یہ خدمت کرنی ہے، وہ ساری خدمات میں نے انجام دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اماں جی اور اپنی خالہ جان دونوں کی سخاوت پر بڑا ہی میں سوچا کرتا تھا کہ اتنی فیاض، اتنی سخاوت کرنے والی اور اتنے یہ سارے معاملات کرنے والی یہ کیسی؟ اور دونوں میں فرق تھا۔
میری اماں جان جو کچھ ہوتا تھا فوراً خرچ کر دیتی تھی اور کل کے لیے کچھ ہے یا نہیں اس کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ اور خالہ جان کی عادت یہ تھی کہ وہ جمع کرتی رہتی تھی، جب بہت کچھ ہو جاتا تھا پھر سارا ہی ختم کرتی دونوں تھی، لیکن دونوں کی عادت مختلف تھی۔ اور فرماتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اتنی فیاض اور اتنی سخاوت کرنے والی اور اتنی اللہ کے راستے میں ہر چیز کو لٹانے والی تھی کہ ایک موقع پر 70,000 کی مالیت کی اشرفیاں اللہ کے راستے میں دی، اور خود اپنی قمیض کو پیوند لگے ہوئے ہیں، قمیض پھٹی ہوئی ہے، اس کو خود اپنے دست مبارک سے سی رہی ہیں اور اس کی مرمت کر رہی ہیں اور اللہ کے راستے میں دیتی چلی جائے۔ اور یہی عروۃ بن زبیر دوسرے بھانجے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اماں جی کے پاس ایک عورت آئی، اس عورت کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں، بچیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ جب وہ بچیاں لے کے عورت آئی ہے تو اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک کھجور تھی۔ زیادہ سے زیادہ بھی معاملہ سامنے ہے کہ 80 ہزار درہم، 170,000 درہم وہ یکمشت ختم کیے، اب کچھ پاس نہیں ہے، ایک کھجور ہے، یعنی پیک پہ معاملہ، دوسری طرف پیک پہ معاملہ، دونوں طرف انتہاؤں پہ معاملہ ہے، اور دونوں میں اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھی، میں نے وہی کھجور اٹھائی، اس عورت کو 2 ٹکڑے کر کے دی، وہی کھجور اس کو دے دی۔ اس عورت نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد اپنی ایک بیٹی کو دوسرا ٹکڑا اپنی دوسری بیٹی کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا، دونوں ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے، کھجور کے کتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک کھجور ہے، اس کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، 2 بیٹیوں کو دیا ہے، ایک کو دوسری کو، اور خود اسی طرح۔ اتنے میں جب میں نے یہ عمل دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کائنات فخر موجودات کی خدمت میں یہ بات رکھی کہ حضرت ایسے یہ عورت، اور اس نے خود نہیں کھایا اور اپنی بیٹیوں کو دے دیا، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، کسی بھی انداز سے پرورش کرتا ہے، تو یہ بیٹیاں کل جہنم کے عذاب سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گی، جہنم کے عذاب سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ اس عورت نے بہت ٹھیک کیا ہے اور اپنی بیٹیوں کے لیے یہ سارا کچھ دے دیا ہے اور خود کچھ نہیں کھایا۔ اور اسی پہ بس نہیں ہے، اماں جی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دفعہ ایک یہودیہ میرے سے کچھ مانگنے آئی، میں نے اس کو دیا، اس یہودیہ نے کہا اعاذک اللہ من النار، اللہ من قبر العذاب، اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ جب یہ فرمایا اس عورت نے اور یہودیہ نے یہ کہا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت یہودیہ نے مجھے یہ دعا دی ہے کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر برحق ہے، اور فرمایا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی نماز کے بعد ایسا نہیں ہوتا تھا کہ قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو، ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگا۔ اور قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور حفرۃ من حفر النیران، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت پرانی بات ہے، تقریباً 7-8 سال پہلے میں خان گڑھ کے علاقے میں، خان گڑھ شہر میں، وہاں کی جو بڑی مسجد ہے اس میں نے جا کے ایک واقعہ جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا اور پڑھا بھی کتابوں میں، اس واقعہ کو میں نے وہاں بیان کیا۔ واقعہ یہ تھا کہ سندھ، دریائے سندھ سکھر سے، وہاں سے
نہریں نکالی ہیں گورنمنٹ نے بہت پرانے زمانے میں، تقریباً آج سے کوئی 40-50 سال سے بھی پہلے نہریں نکالی، تو ان نہروں کی کھدائی کے موقع پر ایک نہر کے بالکل وسط میں ابھی کھدائی ہو رہی تھی، جو وہاں کا انجینئر تھا، ٹھیکیدار تھا، وہ آیا، جتنے بھی اس کے کارندے تھے، کام کرنے والے، اس بجائے کام کرنے کے سارے اس نہر کے وسط میں ایک جگہ پر آرام سے جمگٹا لگا ہوا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم کھدائی کر رہے تھے، یہ ایک چھوٹا سا گڑھا معمولی سا ہمیں ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا، تو اس میں سے خوشبوئیں آئیں، ہم نے اس کو اٹھایا تو دیکھا اندر ایک اللہ کا ولی سویا ہوا، یہ سامنے آپ، اور جب اس کو ہم نے دیکھا، ہم نے قبر کو کھول لیا، اور اس کے بالکل سر کے اوپر ایک شاخ ہے، وہاں کس نے اگائی؟ کون اگانے والا؟ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس شاخ میں سے وقفے سے ایک قطرہ گرتا ہے جو اس کے ہونٹوں پر اور اندر پھیل جاتا ہے اور خوشبوئیں آ رہی۔ تو ہم میں سے یہ ایک، اس نے کہا میں نے یہ دیکھنا ہے، اس کا ذائقہ چکھنا ہے کہ یہ قطرہ، اس کا ذائقہ کیسا ہے اور اس کے اندر حقیقت کیا ہے۔ تو جب ایک قطرہ گرا، اس نے اس کے نیچے اپنی انگلی کی اور اس انگلی کو چاٹ لیا۔ اس کے بعد اس نے کوئی کلام نہیں کی، کوئی گفتگو نہیں کی، وہ بالکل خاموش، جتنی دیر تک زندہ رہا ایک لفظ منہ سے نہیں کہہ سکا، ایک لفظ بھی منہ سے نہیں کہہ سکا۔ اور یہ اللہ کا نظام، اللہ جانتا ہے کس انداز سے اللہ قبر کے اندر اپنے ولیوں کو کیسی خوراک، کس قسم کی نعمتیں اور کس قسم کی نہ ختم ہونے والی چیزوں سے نوازتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، دنیا میں ہم نہیں بتا سکتے۔ ہمیں تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور وہ کیسا باغ ہے اس دنیا میں ہم سمجھا نہیں سکتے۔ ہمارے عقل میں، ہمارے ذہن میں اس باغ کی حقیقت، اس باغ کی ماہیت، اس باغ کی نعم، اس باغ کے ذائقے آ ہی نہیں سکتے۔ اور وہ شخص جتنے دیر رہا اسی طرح بغیر کسی ہیل و حجت کے وہ مر گیا۔ اور یہ واقعہ میں نے خان گڑھ کی جامع مسجد میں بیان کیا۔ وہاں ایک، یہ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات ہے، جب میں نے وہاں بیان کیا تو ایک سفید ریش بابا جی، وہ کہنے لگے پتر میں اتھے سے رہا، میں اس واقعے میں شامل ہوں، میں نے وہ دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ جس نے چکھا تھا وہ 3 یا 4 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہوا، بغیر کسی قسم کا دنیا کے بارے میں کوئی اطلاع دیے بغیر وہ تو رخصت ہوا، اور اس کو ہم نے اٹھا کر پھر باہر دوسرے قبرستان میں جگہ دی۔ اور وہ اللہ کا ولی کیسا تھا، کب فوت ہوا، کس وقت فوت ہوا، اللہ اس کے جسم کو بھی تر و تازہ رکھے ہوئے، اللہ اس کی ہر چیز کو تر و تازہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک نہیں ہے، میں نے پچھلے جمعے، اس سے پچھلے جمعے میں سنایا ہوگا، میرے استاد محترم حضرت جی مولانا غلام احمد صاحب نور اللہ مرکزہ 1985 کے اوائل میں اشرف و مدارس کے صدر مدرس تھے، ان کا انتقال ہوا۔ جب ہمیں پڑھایا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے اللہ کچھ اپنے ولیوں کو کے جسموں سے ایسی ریز نکالتے ہیں، ایسے چیزیں نکالتے ہیں کہ بدن کبھی خراب نہیں ہوتا۔ 1985 میں انتقال ہوا، 90 میں قبر کھلی، بڑے قبرستان میں ابھی بھی قبر موجود ہے، بالکل اسی طرح ان کا جسم بھی اور ان کا کفن بھی اسی طرح، اور الحمدللہ اسی طرح موجود۔ یہ ایک نہیں ہے، کتنے بیسیوں واقعات پیش کیے جا سکتے۔ اور اس کا دوسرا تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ تو ہے، اور حفرۃ من حفر النیران بھی ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے۔ ایک ڈاکٹر تھے، نشتر میڈیکل کالج میں ساری زندگی پڑھایا، ان کی ایک چھوٹی سی رسالہ ہے،
عذاب قبر اور اس کے عبرتناک واقعات، اور اس کے اندر انہوں نے 100 کے قریب واقعات لکھے ہیں جو انہوں نے فرمایا کہ میرے سامنے یہ سارے ہوئے، اور ان میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم مانسیرا میں ایک مسجد میں ٹھہرے، جماعت کے ساتھ گئے ہوئے تھے، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھٹنوں سے لے کر نیچے پاؤں تک اس کی دونوں پنڈلیاں وہ ایسی تھیں کہ بس نیا چمڑا آتا اور اتر جاتا، نیا چمڑا آتا اور اتر جاتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں بینگ اے ڈاکٹر آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر میں اس کا علاج کر سکوں۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آرمی آفیسر ہوں، میں آرمی میں آفیسر 1965 کی جنگ میں ہمارے ایک ویرانے میں ہماری ڈیوٹی لگی، وہاں جہاں ہم ٹھہرے ایک انتہائی خوفناک قسم کی آواز وہ میرے کانوں میں آتی اور سب نے سنا، تو میں اٹھا، مجھے اس آواز سے نیند نہیں آتی تھی، میں نے اس آواز کا اپنے ساتھ جو مجھ سے بن پڑا، ہینڈ پمپ لیا، گن لے لی، جو میرے پاس ہو سکتا تھا وہ میں نے ہتھیار لیے اور میں اس آواز کے پیچھے پیچھے چلا، تو وہ مجھے آواز ایک قبرستان میں ملی، اور اس قبرستان میں میں نے دیکھا کدھر سے آ رہی ہے، تو ایک گڑھا، اس گڑھے کے پاس جب میں پہنچا تو اندر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ اور وقفے وقفے سے ایک چھوٹا سا چوہا نما جانور وہ نکلتا ہے اور اس ہڈیوں کے بنجر کو وہ منہ لگاتا ہے، تو ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوتی ہیں اور پھر نکلتی ہیں، پیوست ہوتی ہیں پھر نکلتی ہیں، اور یہ منظر دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ یہ جانور چھوٹا سا ہے، میرے پاس گن ہے، میں اس کو بھی شوٹ کرتا ہوں، اور وہ جب میرے دل میں یہ آیا وہ غائب ہو گیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب میں نے اپنی گن تان لی اور دیکھا کہ تھوڑے دیر کے بعد، چند لمحوں کے بعد وہ نکلا، اس کے نکلنے پر میرے قلب میں اتنی ہیبت، اتنا ڈر، اس کا اتنا روب، میں نے شوٹ کرنے کی بجائے میری چھوٹ لگ گئی، میں بھاگنے لگا، بھاگتا رہا، وہ میرے پیچھے پیچھے، اور میری جان نہ چھوڑے، جتنا تیز میں بھاگوں اتنا تیز وہ بھاگے۔ میں نے دیکھا آگے ایک تالاب، وہ اتنا گھٹنوں تک اس کا پانی تھا، میں نے اس تالاب میں چھلانگ لگائی اور اس کے وسط میں جا کے کھڑا ہو گیا، اتنے میں وہ بھی تالاب کے قریب پہنچا۔ جب تالاب کے قریب پہنچ گیا، پہنچ کر اس نے جیسے ایک آدمی چاروں جانب اپنی گردن گھما کے دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، اس انداز سے اس نے گردن گھمائی اور اس کے بعد پانی کو منہ لگایا۔ جو ہی پانی کو منہ لگایا پورے اس تالاب کا پانی کھولنے لگا، ابلنے لگا، اور میری ٹانگیں جلنے لگی، اور میں جلدی جلدی سے باہر نکلا، اور باہر نکلتے نکلتے میرا یہ عالم اور میری یہ حالت ہوگی۔ پھر مجھے آرمی نے جتنے آرمی کے بہترین سے بہترین ہاسپٹلز ان میں میرا علاج ہوا اور مجھے فوراً علاج کے لیے بھیجا گیا۔ اب سکون اتنا ہے کہ اب جسم کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف بشرا آتی ہے، چمڑا آتا ہے اتر جاتا ہے، آتا ہے اتر جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور حفرۃ من حفر النیران، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اماں جی سے فرمایا عائشہ عذاب قبر برحق ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں پھر ہر نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعذنا من عذاب القبر وعذاب النار، اللہ جہنم کے آگ سے محفوظ فرما، جہنم کے آگ سے ہمارا چھٹکارا فرما، ہمیں بھی ہر وقت اللہ رب العزت جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی فرماتی ہیں ہر نماز کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے میرے اللہ دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ رحمت کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، سردار کائنات، دو جہانوں کے سردار دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میرے قلب کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا مانگنے کے بعد فرمایا کرتے تھے ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہ 3 دفعہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے دلوں کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھ. اور یہ ہمارے لیے اماں جی فرماتی ہیں تعلیم تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص بھی اتباع نبی کرنا چاہتا ہے، نبی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، بلا چوں چراں، بغیر کسی ادھر ادھر کی حرکت کیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اس کے لیے اجماع امت نے جو امت کے سامنے رکھا، اکابر نے، اہل سنہ والجماعت کے فقہاء، ائمہ، محدثین، مفسرین اور جتنے بھی مشائخ اعظام، سب کا یہ اجماع ہے، تو ان کو بلا چوں چراں، بغیر کسی حیل و حجت کے منعن اسی طرح تسلیم کرنا ضروری ہے. اگر نہیں تسلیم کریں گے، عقل کی پرستار بنیں گے، تو پھر اللہ بھی اس کو اس کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اماں جی فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے معاملات میں شک کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کا معاملہ ایسے کرتے ہیں جیسے ایک انڈا، مرغی کا انڈا کتنا بڑا ہوتا ہے، فرمایا اس کا ایک پتھر مارا جائے، اس طرح اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل، ایک ایک ارشاد عالی پر 100% یقین نصیب فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے مطابق اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو استوار کر لیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.